الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وارتحلت الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. ایسی غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. ایسی غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ غفلت اس قدر سستی نہیں. راہ گزر یہ دنیا ہے بستی نہیں جائے عیش و عشرت و مستی نہیں. آخر جو کرنا ہے کر لے موت ہے آخر جو کرنا ہے کر لے موت ہے. ہم ایمان والوں کو یہ سکھایا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے آئی ہے گئی ہے آنے والی ہے جانے والی ہے سب کچھ یہ کس کے مرضی پر ہے؟ اللہ کی مرضی. یہ ہمارا ایمان ہے نا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تبارک وتعالی والبعث بعد الموت. یہ ہمارا ایمان ہے ایمان کا حصہ ہے. اللہ پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا اور ہر اچھی بری تقدیر پر اگر اچھا ہوا یہ بھی اللہ کی طرف سے اگر برا ہوا یہ بھی اللہ کی طرف سے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے نا. یہ ہم نے زبان سے ان الفاظوں کو بول دیا ہم ایمان والے ہو گئے کلمہ پڑھ دیا ایمان والے ہو گئے. اب اس کا تقاضا اس کا امتحان کیا ہے کہ جس وقت ایمان کا امتحان لیا جائے تم اس وقت ہے اپنی ایمان کا امتحان دینے کے لیے تیار ہو. ہر کوئی کہتا ہے کہ صبر کرو لیکن جس وقت خود کے صبر کی باری آتی ہے تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ صبر کرنے والا ہے یا بے صبر ہے یہ بندہ ایمان والا ہے یا بے ایمان ہے اس وقت دیکھا جائے گا. جب کسی کے گھر میں موت ہوتی ہے دوسرے آ کر اس کو سمجھاتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں ڈرو نہیں تسلی رکھو صبر رکھو. لیکن جس وقت ان کے گھر کی باری آتی ہے تو اس وقت ایمان کا امتحان ہوگا کہ تمہارے الفاظ کیا ہوں گے.
اس وقت ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ایمان کے بول نکلتے ہیں یا کفر کے بول نکلتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ایمان والوں کا یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ زندگی یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور موت جب دیتا ہے تو دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، زندگی اللہ کی، تو لے گا بھی کون؟ اللہ، لے گا بھی کون؟ بات برابر؟ اسی لیے کہتے ہیں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انتقال کی خبر جب ہمارے کان میں آتی ہے تو ہمارا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ہمارا لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ اس کے بعد پھر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، انا للہ ما اخذ وللہ ما اعطى، جو کچھ لیا ہے وہ اللہ کا ہے، اور جو کچھ دیا ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اسی لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں اور زیادہ واویلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ انتقال کے موقع پر گھر والے خصوصاً عورتیں اپنی زبان سے کفریہ جملے استعمال کرتی ہیں، اللہ کی ذات پر انگلیاں اٹھاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، اللہ کو میرا ہی بیٹا ملا تھا، اللہ کو میرا ہی شوہر ملا تھا، اللہ کو میرا ہی بھائی ملا تھا۔ تمہارا بیٹا تمہارا نہیں ہے، یہ دی ہوئی اللہ کی امانت ہے، اللہ جب چاہتے ہیں جب لے لیتے ہیں، اللہ جب چاہتے ہیں جب لیتے ہیں۔ اللہ پابند نہیں ہے عمر کے مکمل ہونے کے لیے کہ 70 سال کا ہونے تک میں اس کو مار نہیں سکتا، جب تک یہ بوڑھا نہ ہوگا میں اس کو موت نہیں دے سکتا، اللہ اس کے پابند نہیں ہے۔ اللہ آزاد ہے، اللہ جس کو جب چاہتے ہیں تب کیا کر سکتے ہیں؟ اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھا ہوگا کوئی بچہ پیٹ میں مر جاتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہونے کے ساتھ مر جاتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد 2-3 مہینے کے بعد مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی بوڑھا ہونے کے بعد دنیا سے جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اللہ پابند نہیں ہے۔ میرے دوست کا انتقال ہوا تھا، میں نے بتایا تھا آپ کو اس کے پہلے، 23-24 سال کی عمر تھی اس کی، 10 سال کا عمر کا تھا اس وقت میں، اس کے ماں باپ نے اس کو مدرسے میں ڈالا تھا۔ کتنی عمر کا؟ 10 سال۔ کتنا بچپنا ہوتا ہے 10 سال۔ اور مزید اس کے اندر یہ کہ یہ اکیلا تھا، نہ اس کو بھائی تھا نہ بہن، نہ کوئی بہن تھی اس کو اور نہ کوئی، اکلتا ایک، ماں باپ کا لاڈلا، اکلتا ایک، اور اللہ نے اس کو ماشاءاللہ صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی، مدرسے میں بھی اس کا اچھا خاصا نمبر آتا تھا، انگریزی بولتا تھا، عربی بولتا تھا۔ 10 سال کی عمر میں جب اس کو مدرسے میں ڈالا، حافظ قرآن بنا، عالم بنا، 1 سال اللہ کے راستے میں وقت لگایا، نکاح طے ہو گیا، فارغ ہو کے اب گھر آیا۔ اب ماں باپ کے دل و دماغ میں اور سوچ میں یہ ہوگا کہ ابھی ہمارے گھر آیا ہے، اب انشاءاللہ ہم اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد ہنستے کھیلتے زندگی گزاریں گے۔ 13 سال ہم نے قربانی کے گزارے ہیں، بچے کے بغیر خالی خالی گھر، کوئی 2 بچے ہو تو ایک بچہ مدرسے میں ڈال دو تو دوسرے بچے سے ہم دل لگا سکتے ہیں، تسلی لے سکتے ہیں کہ چلو یہ تو ہے، لیکن اس گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا تھا، اس کو 13 سال اللہ کے راستے میں چھوڑ دیا۔ جب 23 سال کی عمر میں آیا، نکاح طے ہو گیا، گزشتہ سال کی بات ہے، نکاح طے ہو گیا 28 اکتوبر، اب 27 اکتوبر آئی ہے، 1 مہینے کے بعد نکاح ہونے والا ہے، نکاح کا ہال بک، کپڑے وغیرہ سارے طے ہو چکے۔ نکاح کون پڑھائیں گا؟ ہمارے استاد محترم گجرات میں رہتے ہیں، گجرات جا کر استاد کو دعوت دے کر آیا تھا وہ کہ آپ نکاح پڑھائیں، یہ ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ 27 اکتوبر کو ایسیڈیٹی ہو گئی، گولی کھایا تو اس کا ریئیکشن ہو گیا، انعامدار ہاسپٹل میں لے کر گئے، 1 دن ایڈمٹ رہا، ڈاکٹر نے کہا کہ ہم اس کو ابھی کھانا اور پانی نہیں دے سکتے ورنہ دوبارہ لوٹ کر آئے گا، اس کو ایسے ہی رکھیں گے اور علاج ٹریٹمنٹ چلتا رہے گا۔ 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، والد صاحب فجر کی نماز کے لیے چلے گئے، والدہ ناشتہ بنانے کے لیے گھر پہ چلی گئی، اکیلا ہی تھا، پانی مانگ رہا ہے، ایک عورت تھی وہاں پر بیٹھی ہوئی لیکن اس کو منع کیا گیا تھا نا پانی دینے سے، اس لیے نہیں دی، اور دنیا سے چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ممبر پر 2-3 دفعہ آ کر اس نے بیان بھی کیا ہے میرے غیر موجودگی میں، میرا ساتھی تھا، وہ جونیئر، میرے سے 3 سال نیچے ایک ہی کلاس میں تھا۔ اب اس کے والد صاحب نے اس کا جنازے کی نماز پڑھائی، اس کے ابا نے، کیا دل پہ گزری ہوں گی ابا کے، اس ماں کے دل کا حال کیا ہوگا سوچو۔
انتقال ہو گیا، شادی، دلہن، سارے انتظامات، یہ دنیا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ فعل الحکیمی، اللہ کا جو کام ہوتا ہے کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ حکیم کا کام کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب اس میں اللہ کی کیا حکمت ہوگی، اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہوگی؟ نوجوانی کی عمر میں اس کو اٹھا لیا، ماں باپ کے دل کا حال کیا ہوگا؟ اس نے ابھی تو زندگی دیکھا کہاں تھا، ابھی تو نئی زندگی شروع کرنے ہی والا تھا، اللہ نے اٹھا لیا۔ اس میں اللہ کی حکمت کیا ہوگی؟ تو میرے دل میں آیا کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کسی کو بھی بلانے کے لیے پابند نہیں ہوں، میں جس کو جب چاہتا ہوں اس کو بلا لیتا ہوں، چاہے اکلتا ایک ہو، چاہے 10 بچے ہو یا 5 بچے ہوں، چاہے جو ہے ماں باپ بوڑھے ہوں یا ماں باپ جوان ہوں اور بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، میں کسی کو بھی اپنے پاس بلانے کا پابند نہیں ہوں، میں جس کو جب چاہتا ہوں اٹھا لیتا ہوں، جب چاہتا ہوں بلا لیتا ہوں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ نہلانے کے لیے جب ہم گئے، میں بھی تھا اس کے نہلانے میں، اس کے جس مدرسے میں اتنا ماشاءاللہ رہتا تھا، وہ ہنستا کھیلتا ہوا، اور پورے مدرسے میں سب سے زیادہ خوش مزاج لڑکا تھا وہ، سب کو ہنسانے والا، سب کے ساتھ اچھے مزاج سے رہنے والا، اچھے اخلاق سے رہنے والا، اور صحت بھی ایسی دبلی پتلی نہیں، ماشاءاللہ لحیم شہیم تھا۔ اس کو نہلا رہے تھے تو دیکھ رہا تھا کہ جسم کیا ہے، اللہ نے روح نکال دی تو جسم کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، بے جان ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ انسان اسی جسم کو بنانے کے لیے آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ عورتیں خصوصاً میک اپ شیک اپ کے اندر نمازیں نہیں پڑھتی ہیں، جب نکاح کا موقع آتا ہے، کسی فنکشن کا موقع آتا ہے، تو ایسے موقع پر جب میک اپ کیا ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، وضو نہیں کرتی۔ کیوں؟ وضو کیا تو میک اپ ٹوٹ جائے گا، وضو نہیں کیا تو میک اپ ٹوٹ جائے گا، اگر میک اپ ٹوٹا تو دیکھنے والے لوگ مجھے کیا کہیں گے، مجھے پسند نہیں کریں گے، یا میرے خلاف کیسے کیسے الفاظ بولیں گے، کیسی دکھ رہی ہے، اچھے کپڑے تو پہن کر آتی، اچھا میک اپ تو کر کے آتی۔ مرنے کے بعد وہ لوگ آئیں گے جواب دینے کے لیے۔ سب سے پہلے آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے گا، چمڑی ادھیڑ دی جائیں گی، کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ بچھو عذاب بن کر قبر میں آئیں گے عذاب کی شکل میں۔ اس وقت کیا میک اپ کام آئے گا؟ کیا کام آئے گا؟ یہی نمازیں کام آئیں گی، یہ قرآن کریم کام آئیں گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو انسان فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، خصوصاً فجر کی نماز کی، ورنہ تو تمام نمازوں کی پابندی ضروری ہے، فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے اور قرآن کریم کا شوق رکھتا ہے، پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو مرنے کے بعد دائیں طرف نماز اور بائیں طرف قرآن کریم آئیں گا۔ جب سوال کرنے والے فرشتے آئیں گے، یہ دونوں سوال لیں گے، یہ دونوں کیا کریں گے؟ سوال۔ ہم دنیا کے بعد نماز کا نمبر دیتے ہیں، ہمارے کام پورے ہو جائیں گے تو نماز کا نمبر آئے گا، اگر نماز کے وقت میں کام آئے گا تو نماز کو چھوڑ دیا جائے گا، کام پہلے پورا کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کا چھوڑ دینا، ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا، یہ انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ کس سے ملا دیتا ہے؟ کفر سے ملا دیتا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اسی لیے نمازوں کا اہتمام کرے، اور زندگی کو جو ہے اتنا ہلکے میں نہ لے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ ہماری نہیں ہے۔ یہ جسم کو دیکھ کر ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ مجھے تو کبھی بیماری نہ آئیں گی، مجھے تو کبھی موت نہ آئیں گی، اور مجھے تو کبھی زوال نہ ہوگا، مجھے کبھی غروب نہ ہوگا۔ اچھوں کو موت نے کیا کیا ہے؟ پچھاڑا ہے۔ جس کے سر میں 400 سال تک، 40 سال تک درد نہ ہوتا تھا، ایک روایت میں 400 سال تک درد نہ ہوتا تھا، اللہ نے اس کو بھی موت کا پیالہ پلا دیا ہے۔ موت کے گھاٹ وہ بھی اترا ہے، اترا یا نہیں اترا ہے، اور اس کی لاش آج بھی عبرت کے طور پر مصر میں لگی ہوئی ہے اور قیامت تک لگی ہوئی ہے۔ مرنا تو سبھی کو ہے، کیوں نہ مرنے سے پہلے ہم اچھی طرح زندگی گزاریں۔ خاتمہ اچھا ہونا چاہیے۔ خاتمہ کیسے ہو؟ اچھے انداز میں ہو، پیارے انداز میں ہو، اس حال میں مرے کہ اللہ راضی ہو۔ اے موت تو اس حال میں آنا کہ میں سجدے میں ہوں، اس لیے کہ تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں مزہ آئے۔ تو سجدے اگر کبھی کبھی کریں گے تو موت بھی سوچیں گے یار تیرے سجدے کا انتظار کرنا پڑے گا ہمیں۔ ہمارے 24 گھنٹے کا وقت زیادہ کہاں گزرتا ہے وہ دیکھے، اگر اچھی جگہ گزرتا ہے الحمدللہ، موت آئے تو الحمدللہ اچھی حالت میں موت آئی۔ جس حال میں مریں گے اللہ کے رسول نے فرمایا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ گاڑی چلا رہے سفر میں، 4 ویلر ہے، لگتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دروازے بند ہے، اسی چالو ہیں، میوزک لگا کے گاڑی چلا رہے اور اس کا ویڈیو بنا کے اسٹیٹس پہ رکھتے کہ وایا ٹو ممبئی، وایا ٹو پونا، ایسے ہی کرتے کرتے وایا ٹو قبرستان چلے جائیں گے۔
گانے سنتے سنتے دنیا سے کیا ہوں گے؟ وہ اسٹیٹس کون رکھے گا؟ کون رکھے گا؟ رکھنے والے ہی دنیا سے چلے جائیں گے تو اب کون رکھے گا؟ سنبھل کے چلنا چاہیے۔ حادثات ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ میڈیکل والا پیچھے ارتقا 4 ویلر گاڑی تھی اس کی، ڈاؤن والے راستے سے آ رہا تھا، کیا سوچا ہوگا اس نے کہ جس گاڑی میں آ رہا ہے وہ گاڑی ہی میری موت کا سبب بنے گی؟ سوچا ہوگا اس نے؟ یہ خبر تو ہمارے سامنے ہے۔ اس کی دوسرا پہلو دیکھو، جس راستے سے وہ آ رہا ہے اس کے دوسرے راستے سے 2 بندے مسلمان کے 2 ویلر پہ جا رہے ہیں، موت کیسے آ کر پکڑتی ہے نا۔ اللہ وہ جو آیت میں سناتا ہوں نا، اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے جاتی ہیں اور نہ ایک لمحہ پیچھے آتی ہے۔ یہ اس کا منظر یہاں دیکھیں، وہ گاڑی ادھر سے آ رہی ہے، بیچ میں ڈیوائیڈر ہے اور یہ 2 ویلر والے ادھر سے جا رہے ہیں۔ بیچارہ اللہ کے راستے میں جانے والا تھا، 1 ہفتے کے بعد پوری ساتھیوں کو تیار کر چکا تھا، وہ دیہات کے ساتھیوں کو تیار کر کے پوری جماعت بنا چکا تھا، 1 ہفتے کے بعد اس کو اللہ کے راستے میں جانا تھا۔ اب وہ 4 ویلر ادھر سے آ رہی ہے اور یہ 2 ویلر ادھر سے جا رہی ہے، اس کا ٹائر پھٹ گیا، ٹائر اڑ کے ادھر والے راستے پہ آ کے اس کے سر پہ لگ گیا۔ 1 سیکنڈ اگر وہ آگے جاتا، ٹائر پیچھے سے ہو کے وہ بچ جاتا، 1 سیکنڈ اگر وہ پیچھے رہ جاتا، ٹائر آگے سے گزر جاتا، وہ بچ جاتا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ جب موت مقدر آتی ہے نہ ایک لمحہ آگے جاتی ہے نہ ایک لمحہ پیچھے آتی، جگہ پہ ختم ہو گئے تو اسے کیا پتا تھا؟ انسان کو ہر وقت موت کا استعداد اسی لیے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں اب میرے، اور اس سفر ضروری نہیں ہے موت آنے کے لیے، سفر ضروری نہیں ہے موت آنے کے لیے۔ ایک انسان کشتی چلاتا تھا، کشتی بان تھا پیڑھیوں سے، اس کے باپ بھی کشتی چلاتے تھے، دادا بھی کشتی چلاتے تھے، جیسے رہتا نا ڈرائیور، خاندانی ڈاکٹر، تو ایسے ہی خاندانی کیا تھا؟ وہ کشتی بان تھا، کشتی چلایا کرتا تھا، لوگوں کو کشتیوں میں سفر کروایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک مسافر چڑھا کشتی میں اور اس کشتی بان سے کہا کہ تمہاری تو زندگی اس میں گزر گئے ہوں گی۔ کہا کہ ہاں، میری کیا، میرے ابا کی، میرے دادا کی، میرے خاندانوں کی زندگی سمندر میں گزری ہے۔ کہا کہ اچھا، پھر تمہارے خاندانوں میں بہت سارے لوگ ہوں گے ایسے جو سمندر میں ڈوب کے مرے ہوں گے۔ کہا کہ بہت ایسے ہیں جو کیا ہیں، ڈوب کے مرے ہیں۔ کہا کہ پھر تم نے یہی دھندا کیوں چوز کیا ہے؟ یہی دھندے کو تم نے انتخاب کیوں کیا ہے؟ تم دوسرا بھی کوئی پیشہ اختیار کر سکتے تھے، موت کا ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ وہ کشتی بان نے کیا کہا؟ سننا ذرا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارے گھروں میں بھی، تمہارے خاندان میں بہت ایسے لوگ ہوں گے جو گھروں میں مر چکے ہوں گے۔ کہا کہ ہاں، کیا پھر تم گھروں میں رہنا چھوڑ دیتے ہو؟ کیا موت گھروں میں نہیں آتی؟ آتی یا نہیں آتی؟ جواب کیسا ہے اس کا؟ موت سمندر میں ہو تب بھی آئیں گی، موت سفر میں ہو تب بھی آئیں گی، موت 1000 ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہو تب بھی آئیں گے۔ پہلے کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، مکھیہ منتری، یہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کیا کوئی معمولی ہوتا تھا؟ ٹاپ لیول کے ڈاکٹر ان کی نگرانی میں ہوتے تھے کہ نہیں؟ مرتے نہیں تھے؟ ایک ایک کا نمبر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ جا رہے، ایک ایک خبروں میں آتا ہے 3 دن تک جو ہے سوگ منایا جائے گا، منا رہے۔ سوگ منانے والے بھی دنیا سے جائیں گے، ایک دن ان کا بھی سوگ منایا جائے گا۔ یہ دنیا ہے بھائی، اللہ کے لیے سنبھلو۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ مرنے کے بعد، مرنے والا جب مرتا ہے تو گھر والوں کو چاہیے کہ غم منائیں، لیکن 3 دن سے زیادہ غم نہیں منانا چاہیے۔ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو مرنے والوں کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ غم نہ منائیں۔ 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں ہے۔ 3 دن ٹھیک ہے، غم کی حالت ہے، ایک قریبی تھا چلا گیا، سوائے عورت کے، سوائے عورت کے، اس عورت کے جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا، اس کو چاہیے کہ 4 مہینے 10 دن تک جو ہے عدت میں بیٹھی رہے اور سوگ منائے۔ سوگ منانے کا مطلب یہ نہیں کہ بالوں کو نوچے اور کپڑے پھاڑے، سوگ منانے کا مطلب یہ ہے کہ زیب و زینت نہ کرے، بناؤ سنگار نہ کرے، باہر نہ پھرے، 4 مہینے 10 دن اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہے۔ ہاں، اگر کوئی ضرورت ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، ڈاکٹروں کو دکھانا ہے تو جا سکتے ہو، گھر میں بیت الخلا نہیں ہے، باہر ہیں، جانا ضروری ہے تو جا سکتے، یہ شرعی عذر ہے۔ اس کے علاوہ گھومنے پھرنے کے لیے، یا کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے، کوئی مر گیا اس کی جنازے میں، اس کی میت میں، کسی کی شادی ہے اس کی شادی میں نہیں جا سکتے۔ سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب، میری جو ہے بہن ہیں، میری بھابھی ہیں یا میری والدہ ہیں، عدت میں بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی ان کے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، کیا وہ جا سکتی؟ نہیں جا سکتی، عدت میں ہے نہیں جا سکتی۔ کوئی بیمار ہے، ملنے جانا ہے، نہیں جا سکتے۔
سفر بلا وجہ کے سفر نہیں کر سکتے. ہاں کوئی وجہ ہے سفر کی، عذر ہیں تو کر سکتے ہیں. یہ غم کا مسئلہ ہے، سوگ منانے کا مسئلہ ہے 3 دن سے زیادہ. یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد 3 دن گزر گئے، اس کے 1-2 مہینے کے بعد رمضان عید آتی ہے، اس کے 1-2 مہینے کے بعد بقر عید آتی ہے، خوشی کا موقع آتا ہے. اب رشتہ دار کہتے ہیں کہ ہم پرانے کپڑے پہنیں گے. کہتے ہیں نا اسی سال تو انتقال ہوا ہے، اب انتقال کے بعد جس گھر میں میت ہوئی ہے اس گھر والے اس سال عید نہیں مناتے. یہ بھی بہت بڑی غلط بات ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی غم کا حصہ ہو گیا نا، غم کا حصہ ہی ہو گیا. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہو گیا 18 فروری، آج 18 دسمبر ہے نا، 10 مہینے ہو گئے. تو انتقال ہونے کے بعد رمضان کا موقع آیا، میرے بھائی کا مجھے فون آیا کہ مفتی صاحب، کبھی کبھی مذاق سے، چھوٹا ہوں میں اس سے، وہ بڑا ہے، کبھی کبھی کہہ دیتا ہے مفتی صاحب اسپیکر آن کر کے گھر میں سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ والدہ پوچھ رہی ہیں کہ اب عید آئی ہے کیا کرنا ہے، کپڑے نئے بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے، ابا کا انتقال ہو گیا ہے. میں نے اس سے کہا کہ دل تو نہیں کہہ رہا ہے کہ والد صاحب دنیا سے چلے گئے اور نئے کپڑے ہم عید کے موقع پر پہنے ان کی یاد آئیں گی، لیکن امت کو مسئلہ بتانا ضروری ہے. دل نہ چاہتے ہوئے بھی باہر مارکیٹ سے جا کے کپڑے خریدے اور لا کر کپڑے سب کو بنائے اور سب کے سب کپڑے پہنیں گے سوائے امی کے، اس لیے کہ امی عدت میں تھی، والدہ کیا تھی؟ عدت. سب کو نئے کپڑے پہنانے کے لیے کہا، اس لیے کہ مسئلہ ہے، ورنہ یہ شریعت کے خلاف ہو جائے گا. کیوں بھائی غم کو کیوں تازہ کر رہے ہو؟ بار بار غم کو کیا کیا جا رہا ہے؟ تازہ کیا. مرنے والا مر گیا، انتقال ہو گیا. اب ہماری ذمہ داری ہے ہم کیا کریں؟ اس کے لیے ایصال ثواب کرے، دعائے مغفرت کرے، اس کے لیے نیک اعمال کرنے، نیک کام کرنے کی کوشش کرے. اس سے زیادہ شریعت میں کچھ نہیں. جنازے کی نماز ہو گئی. جنازے کی نماز سے پہلے غسل کا مسئلہ ہے. ایک بات گزشتہ جمعہ کو میرے ذہن سے نکل گئی تھی کہ غسل دیتے وقت میں غسل دینے والوں کو چاہیے کہ سطر کا اہتمام کرے، کہ جو لباس اس نے پہنا ہے میت نے وہ لباس کو پھاڑ کر نکالے، اگر آسانی سے نکلتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھاڑ کر نکالے اور پورا اکھا کپڑا اس کے بدن پر ڈھانپ دے اور ہاتھ میں گلوز پہن کر اندر سے اس کے بدن کو صاف کرے کپڑے کے نیچے سے، اور اسی طرح اس کو غسل دیا جائے گا. اگر غسل دینے والے میت میں کوئی عیب دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کوئی عیب دیکھتے ہیں، جیسے میت کا چہرہ کالا ہو گیا، اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا گناہوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، یا بیماری کے کوئی آثار نظر آئے، کوئی بدبو آئی، تو غسل دینے والوں کو چاہیے کہ اس کا تذکرہ باہر کسی سے نہ کرے. اس کا تذکرہ باہر کسی سے نہ کرے. ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، تو اس کا تذکرہ کبھی بھی کسی کے سامنے نہ کرے، ورنہ لوگ میت کو برا بھلا کہیں گے. یہ کفن دینے کے بعد جنازے کی نماز کا مسئلہ. پھر گزشتہ جمعہ کو جو ہے جنازے کی نماز کے طریقے میں جو پہلے تکبیر کے بعد بتایا ثنا پڑھنا، تو لوگوں نے بعد میں پوچھا ہے کہ ثنا میں وہ جل ثناء کو جملہ بڑھانا ہے کہ نہیں بڑھانا ہے، وہ رہ گیا تھا. جو ثنا ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی ثنا ہم جنازے کی نماز میں پڑھیں گے. جو ثنا ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی ثنا ہم جنازے کی نماز میں پڑھیں گے. وہ جل ثناء کا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ جملہ نہیں بڑھایا جائے گا. یہ بات ہوگی جنازے کی نماز کی. اب رہی دفنانے کا. جنازے کی نماز کو جنازے کو جب ایسے لے جایا جائے گا قبرستان کے لیے، تو بلند آواز سے ذکر و اذکار کسی حدیث میں نہیں ہے. خاموشی سے جائیں گے، اور جو ساتھ میں شریک ہے ان کو چاہیے کہ جنازے سے پیچھے پیچھے چلا کریں، جنازے سے پیچھے پیچھے چلا کریں، اس لیے کہ آگے جنازہ ہوگا، جنازے کو دیکھ کر عبرت آئیں گی. پھر قبرستان میں جانے کے بعد جب تک کہ جنازے کو زمین پر نہیں رکھا جاتا ہے اس وقت تک شریک ہونے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھے نہیں جب تک جنازے کو نہیں رکھا گیا. اس کے بعد قبر کھودی تو پہلے ہی جاتی ہے. تو قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک صندوق والی قبر سیدھا سیدھا کھود دیے سامنے، اور دوسری ایک بگلی قبر. قبر کے اندر چھوٹی سی ایک اندر دائیں طرف ایک قبر کھودی جاتی ہے، اس کو بگلی قبر کہتے ہیں. دونوں طرح سے قبر بنانا جائز ہے. بگلی قبر افضل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بگلی قبر میں دفنایا گیا تھا. لیٹانے کے بعد قبلے کی طرف میت کا چہرہ کرے، رکوع کرے، اور اس کے بعد مٹی ڈالے. مٹی ڈالتے وقت میں مٹی ڈالنے والوں کو چاہیے کم از کم 3 مٹھی مٹی ڈالے. کتنے؟ کم از کم بولو نا، 3 مٹھی مٹی ڈالے. جب پہلی ڈالیں گے منہا خلقناکم، یہ دعا پڑھنا ہے، ڈال دو. وفیہا نعیدکم، دوسری مٹی ڈالیں گے، ومنہا نعیدکم، ڈال دینا. پھر تیسری مٹی اٹھائیں گے اور پھر ڈالیں گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. پہلی مٹی جب اٹھائیں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہے
کہ منہا خلقناکم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے، پھر جب دوسری مٹی ڈالیں گے میں دوبارہ تمہیں اسی مٹی میں داخل کروں گا، پھر جب تیسری مٹی ڈالیں گے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور قیامت کے دن میں دوبارہ اسی مٹی سے تم کو اٹھاؤں گا۔ یہ 3 مٹی ڈال کر جو ہے ہاتھ کو صاف کریں اور قبر کو پیک کریں۔ پکی قبر بنانا جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، پکی قبر بنانا جائز نہیں۔ ہاں سائڈ سے تھوڑی پرچی لگا سکتے ہیں بطور علامت کے کہ یہ قبر ہے، یہ کیا ہے، قبر ہے، تاکہ آنے جانے والوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ قبر ہے، کوئی ہموار زمین نہیں ہے۔ تو قبر کی بے حرمتی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، قبر کی بے حرمتی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، اس کا احترام ضروری ہے، لیکن احترام میں اتنے آگے نہ بڑھے کہ اس کی تعظیم لازم آ جائے اور شرک اور بدعت کا درجہ اختیار کرے۔ دفنانے کے بعد دعا کرنا ہے، سنت ہے، ہاتھ اٹھا کر نہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے، ورنہ مشابہت ہوگی، یہ تشبہ کیا ہوگا کہ ہم قبروں سے مانگ رہے ہیں، تو بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کریں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، ان کا بھی ایک عمل تھا، مستحب عمل ہے کہ قبر کے سرانے کے پاس کھڑے رہ کر سورہ بقرہ کے شروع کی 3 آیتیں اور پیر کے پاس کھڑے رہ کر آخر کے 2 آیتیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ مستحب عمل ہے، ضروری نہیں، اور یہ بھی آہستہ کہا جائے گا، بلند آواز سے پورے قبرستان والوں کو سنایا جائے ایسا نہیں، آہستہ سے سر کے پاس سورہ بقرہ کی 3 آیتیں، جس کو پڑھنے آتا ہے وہ پڑھے۔ یہ دفنانے کے بعد دعا ہو گئی۔ دعا کے بعد جو شریک ہونے والے حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ دفنانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہے، قبر کے پاس بیٹھا رہیں۔ اگر وہ نہیں بیٹھتے تو میت کے رشتہ داروں کو تو چاہیے کہ کم از کم اتنا دیر بیٹھا رہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے میں رونے والی عورتوں کو شریک مت کرنا اور نوحہ کرنے والے لوگوں کو شریک نہ کرنا، اسی طرح میرے جنازے کو جلدی قبرستان لے جانا، اور دفنانے کے بعد تم لوگ میرے قبر پہ اتنا دیر بیٹھنا جتنا دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ سوال کرنے والے جب فرشتے میرے پاس آئیں گے تو میں تمہارے قریب بیٹھے رہنے کی وجہ سے انسیت حاصل کروں گا۔ کیا حاصل کروں گا؟ انسیت حاصل کروں گا۔ یہ تھوڑی دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جس گھر میں میت ہوئی ہیں اس بستی کے لوگوں کو چاہیے کہ ان کے گھروں میں 3 دن تک کھانا پہنچایا جائے۔ 3 دن تک کیا کریں؟ یہ عمل یاد رکھیں، پسندیدہ مستحب عمل ہے، یہ کوئی واجب اور فرض کا درجہ نہیں ہے۔ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں میت ہوئی اس گھر میں چولہا نہیں سلگا سکتے، کسی گھر میں 3 دن، کسی میں 10 دن، کسی میں 40 دن تک چولہا نہیں سلگتا، یہ بالکل غلط عمل ہے۔ جس دن انتقال ہو جائے اسی دن بھی چولہا سلگا سکتے ہیں، لیکن جو منع فرمایا ہے بستی والوں کو جو کھانا دینے کے لیے کہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ غم میں ہوتے ہیں، غم میں کھانا کھانے کا اور پکانے کا دل بولتا نہیں ہے، اس لیے بستی والوں کو چاہیے کیا کریں کہ 3 دن تک کھانا پہنچائے۔ اگر نہیں پہنچاتے ہیں تو بستی والوں کو کہے کہ اچھا جب تمہارے مریں گے ہم بھی نہیں پہنچائیں گے، یہ مذاق کے طور پر پہنچانا چاہیے۔ ہماری کیا ہے، پڑوسی کا جیسے پڑوسی کا حق ہوتا ہے پہنچائے۔ اور دوسری بات، جو مہمان آتے ہیں باہر سے، باہر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جو بستی والے بھی ہیں ان کے لیے بھی باقاعدہ ایک لنگر کھانا بنایا گیا اور باقاعدہ کھانے کا انتظام اور دعوت چلائی جا رہی ہے، یہ عمل غلط ہے۔ اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں، اس کے بعد آخری بات، جو تیجا کیا جاتا ہے، دسواں کیا جاتا ہے اور مرنے والے کے نام پر جو ہے کھانا بنایا جاتا ہے، یہ بات۔ اب ایک میں آپ سے سوال کرتا ہوں، شریعت میں جو ہے، پہلے تو شریعت کی بات کرتا ہوں کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو اس کے بعد یہ تیجا اور دسواں کہیں نہیں ملتا ہے۔ ہاں مرنے والے کے لیے رشتہ داروں کو چاہیے کہ دعائے مغفرت کریں اور ایصال ثواب کے لیے کوئی عمل کرے کہ اس کو ثواب پہنچتا رہے۔ ہاں یہ کھانا بنانا، مرنے والا بھی، آپ کو سوال کہ مرنے والا دنیا سے چلا گیا، یہ غم کی بات ہے نا، رشتہ داروں کے لیے کس کی بات ہے؟ ارے یہ کیسا غم ہے کہ اس کے غم میں 3 دن کے بعد بریانی بنا کے کھائی جا رہی ہے، دالچا بنا کے کھایا جا رہا ہے۔ دال چاول تو نہیں بناتے نا، بھنڈی اور بیگن تو نہیں بناتے نا، دعوت میں کیا بناتے ہیں؟ بریانی بناتے ہیں۔ اور یہ غم کا اظہار ہے کہ مرنے والا مر گیا، قبرستان میں ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا حال چل رہا ہوگا اور اس کے ساتھ فرشتے کس حالت میں پیش آ رہے ہوں گے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بستی والوں کو، محلے والوں کو بلایا جا رہا ہے، باقاعدہ آنے والے بھی میک اپ شیک اپ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، کھانے کی دعوت چل رہی ہے۔ اسلام کا طریقہ ہے۔ دل مطمئن ہی نہیں ہوتا بولے مفتی صاحب، جب تک 3 دن کے بعد کھانا نہیں کھلاتے نا، دل مطمئن ہی نہیں۔ ارے اتنی رقم کسی مدرسے میں دے دو، کسی مسجد کے بورنگ میں لگا دو،
پانی آئے گا، جب تک وضو کریں گے نماز پڑھیں گے ثواب ملتا رہے گا اسے. یہ طریقہ شیطان سمجھانے نہیں دیتا ہے. تو اور اس کے بعد زیارت کا مسئلہ آتا ہے. زیارت کرنے کا شریعت میں پہلے ہفتے میں نے کہا زور القبور، قبرستان کی زیارت کرو، روزانہ کرو. ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن کرنا افضل ہے. لیکن یہ کیا مرنے کے بعد 3 دن کے بعد زیارت کرتے اس کے بعد زندگی بھر بھول جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ قبر کدھر ہے مرنے والی. یہ بھی طریقہ غلط ہے نا. محبت کا اظہار ہے کہ یہ کیا ہے؟ بے وفائی ہے. اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.